بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زبردست وظیفہ ہے قرض اتارنے کے لیے، اور قرض کی بندوبست اللہ جل شانہ وہاں سے فرمائیں گے جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ یہ وظیفہ تو ویسے بھی ہر دن کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر رمضان مبارک میں کر لیا جائے تو اللہ جل شانہ اس کے برکت سے انسان کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے، اور تمام قرض کے بندوبست اللہ جل شانہ وہاں سے فرمائیں گے جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی، اور قرض کے بارے میں فرمایا کہ القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے۔ فرمایا یہ قرض ایسا چیز ہے کہ رات کو بھی پریشانی ہے اور دل میں ذلت ہے۔ رات کو پریشانی ہے، سوچو کہ کہاں سے یہ قرض دوں گا، اور دن میں بہت ذلت ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر آپ وہ عمل کرے تو اللہ جل شانہ آپ کے تمام قرض کا بندوبست فرمائیں گے، اگر سیر پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اگر اس کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ قرض کے بندوبست فرمائیں گے۔ تو صحابی بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کثرت سے پڑھو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دن پڑھ کر اللہ جل شانہ نے قرض کا بندوبست فرمایا، اور وہاں سے بندوبست فرمایا جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو دوستو، جو بھی آدمی رزق کے بارے میں پریشان ہو، قرض کے بارے میں پریشان ہو، تو یہ وظیفہ پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام قرض اتاریں گے، اور اللہ وہاں سے بندوبست فرمائیں گے جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ دوستو، یہ وظیفہ خود کرے اور آگے شیئر کرے، اور تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ رمضان مبارک میں ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں یہ عمل ضرور کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ السلام۔